السلام علیکم گریڈ 4 اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میں آپ کی قرآن ٹیچر ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا اسکول کا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے سیرت کا سبق نمبر 3 غزوہ خندق شروع کیا ہوا تھا۔ غزوہ خندق میں ہم نے کفار کے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی اور اس کے پس منظر میں جو واقعات تھے ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ وہ مکہ جا کر مکہ والوں سے مل گئے اور بنو غطفان کے ساتھ بھی ملے، لالچ دی انہیں، اور اس طرح ابو سفیان 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر شوال سن 5 ہجری میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس جنگ میں کیونکہ مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، بہت سارے گروپ تھے، اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب جمع ہے اور اس کا مطلب ہے بہت سارے گروپ۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کی روانگی کے بارے میں جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا اور خندق کھودنے کے فیصلے پر سب جو ہے نا متفق ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خندق کھدوائی تھی اس کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ خندق ایک بہت گہری اور لمبی کھائی ہوتی ہے، اس کو آپ انگلش میں ٹرینچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیے جی، ہم آج آگے کا سبق لیتے ہیں جہاں تک ہم نے کل روکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمان خندق کھودنے سے فارغ ہوئے تو قریش 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے اور احد کے قریب ٹھہرے۔ ہم نے احد کے بارے میں پڑھا تھا کہ پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کے ساتھ صلہ پہاڑی کے قریب ٹھہرے۔ خندق دونوں کے درمیان آڑ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3,000 مسلمان سپاہی تھے، قریش 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ خندق اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمن اسے پار نہ کر سکے۔ 15 دن اسی طرح گزر گئے، دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی، کیونکہ آمنا سامنا ہی تھا، جا تو سکتے نہیں تھے دوسرے لشکر کے پاس، تو صرف تیر پھینکنے پر جو ہے نا گزارا کرتے رہے۔ سخت سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، سردی سے بچاؤ کا ساز و سامان بھی نہ تھا۔ مسلمانوں کا کئی دن کا فاقہ تھا۔ فاقے سے مراد بغیر کھائے پیے ہی بیچارے صبح شام کر رہے تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تکلیف اور سختی کا ذکر کر کے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور کافروں پر ایک سخت ہوا چلا دی جس سے ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے، ان کی رسیاں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، گرد و غبار اڑ کر آنکھوں میں بھرنے لگا، جس سے کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں کفار کے 3 آدمی قتل ہوئے اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنگوں میں فتح آدمیوں کی کثرت اور اسلحے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے جو حق اور صداقت پر قائم ہوں اور ثابت قدم رہیں۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب دونوں ایک ہی جنگ کے 2 نام ہیں۔ آج ہم نے اس کی پوری جو ہسٹری تھی وہ ہم نے اپنے سبق میں پڑھ لی ہے۔ اس جنگ میں 3 کفار کے آدمی قتل ہوئے، 6 مسلمان شہید ہوئے۔ 15 دن تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے، مگر خندق نہیں جو ہے کافر عبور نہیں کر سکے، خندق کو عبور نہیں کر سکے، اس وجہ سے ان کا جو ہے ویسے مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ سخت سردی تھی، اسباب کی سخت کمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ پر، کیونکہ فاقہ کشی کی حالت تھی، مسلمانوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس سختی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سختی کو ایک سخت ہوا چلا کر دور فرما دیا۔ اس سخت ہوا سے خیمے کفار کے جو تھے وہ الٹ گئے، ان کے کھانے جو پک رہے تھے، ہانڈیاں، وہ گر گئیں ساری،
مٹی آنکھوں میں جانے لگی، جانور ڈر کر بھاگ گئے اور کفار بھی اپنی جان بچا کر وہاں سے کسی طرح بھاگے۔ اس جنگ میں جو ہم نے سبق سیکھا اس واقعے سے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سچے اور ثابت قدم لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ چلیں جی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے یہ سبق اپنا ایک دفعہ پڑھیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے سوال جواب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔